حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام باطل مذاہب سے بچا کر ایک سچے مذہب کی طرف ہمارا رخ کیا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باخوبی واقف ہیں کہ ہماری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے جمعے کا خطبہ ایسی باتوں اور ایسے عنوان پر دیا جائے جس سے امت محمدیہ کو فائدہ پہنچے، جس میں خالصتاً اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، جس میں فکر آخرت کو یاد دلایا جائے۔ انہیں باتوں پر مشتمل جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا، ملک، شہر، محلہ، خاندان تک جو جو نکات آج معاشرے میں چل رہے ہیں، جس کو پچھلی امتوں نے کر دکھایا، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انہیں ان حالات سے دوچار کر کے رکھ دیا جس کو ہلاکت کہا جاتا ہے۔ آج امت محمدیہ بھی کلام اللہ قرآن مجید میں باتوں کو بتایا جانے کے باوجود، نصیحتوں کو کیا جانے کے باوجود، ڈرایا جانے کے باوجود تمام تر وہ نکات انجام دے رہی ہے جو پچھلے قوموں نے انجام دیا تھا۔ انہی حالات، انہی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم آپ کے سامنے لائے ہیں کہ قوموں پر عذاب
اسباب اور علاج۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے کی نشست میں اور آپ ان باتوں کو بغور سماعت کریں، سنیں، سننے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ بھی عمل پیرا ہو جائیں اور پھر اپنے خاندان والوں کو بتائیں، سمجھائیں، دوست احباب پڑوسی رشتہ داروں کو سمجھائیں، بتلائیں کہ حالات کدھر سے کدھر رخ موڑ لیا۔ جس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کے لقب سے نواز کر بھیجا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں دے کر بھیجی تھی کہ معاشرے میں اچھائی کو پھیلانا ہے، برائی کو روکنا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کے لوگوں کو دعوت دینا ہے، جن نکات کے تحت امت محمدیہ کو آخری امت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو کتاب پچھلی قوموں کے لیے راہ ہدایت تھی، جو کتاب صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک روشنی ثابت ہوئی تھی، جو کتاب جنات کے لیے ہدایت کا رستہ بنی تھی، جو کتاب جنت میں جانے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی، جو کتاب جہنم سے بچنے کا ایک بہت بڑا خلا بنایا گیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمدیہ اسی کتاب سے غافل ہو گئی۔ امت محمدیہ نے اس کتاب کو اپنے طاقچوں میں سجا کر، فہرست جہیز میں دے کر، تعویذ اور گنڈے بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، رمضان میں ایک شبینہ سنا کر، رمضان کے مہینے میں بھی ترجمے سے قرآن کو نہ پڑھ کر، اس قرآن کو چھوڑ کر یہ سمجھتی ہے قوم کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا، ہم اللہ کے مقرب بندے بنیں گے، دشمنوں کا خاتمہ ہوگا، امن و امان کا ماحول پیدا ہوگا، مساجد کی حفاظت بھی ہوگی، علماؤں کی حفاظت بھی ہوگی، حفاظ کی حفاظت بھی ہوگی، مؤذنین کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ کے گھروں اور مدارس کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہ خواب خرگوش ہے آپ کے پاس۔ اس لیے عزیزان محترم، وہ کتاب جس سے نصیحت حاصل کرنے کا اللہ نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ دہرا کر بتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کے نعرے سے اللہ نے واضح اور کلی طور پر اس قوم کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ کتاب کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو، ہم نے تمہارے لیے آسان کر کے بھیجا، اتارا، نازل کیا ہے، یہ قرآن تمہیں کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ بس ہے کوئی جو تم میں سے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ذرا ٹھنڈے دل سے، اطمینان کے ساتھ، یہاں نہیں تو اپنے گھروں میں جا کر کے 2 لقمے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے، کوئی تجارت اور کاروبار کی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو ناظر جانتے ہوئے، اللہ کبھی حاضر نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ جملہ مسلمانوں کے پاس غلط آ گیا کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ صرف ناظر ہے، دیکھ سکتا ہے، اللہ کو اس سڑیلی دنیا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی درست کرنا ضروری ہے مسلمانوں کا، اللہ حاضر ہے، استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر، تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کو ناظر جانتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچے، تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے کہ کیا میں نے ایک دن پوری زندگی میں قرآن کو سامنے رکھ کر اس قرآن سے نصیحت حاصل کی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے تو آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اکساتا ہے شیطان دنیا کی طرف، مال کمانے کی طرف، دنیا بنانے کی طرف، زندگی سنوارنے کی طرف، اچھے کھانوں کی طرف، اللہ سے غفلت دلا کر شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو رہا ہے، اور یہ بیچارہ مسلمان اپنے گھر میں قرآن رکھ کر کے بھی ناکام ہو رہا ہے۔ آؤ 2-4 نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کیا تیاری ہماری ہو رہی ہے؟ کیا تیاری ہم کر رہے ہیں؟ کیا فکر رمضان کے مہینے کو لے کر ہمارے ذہنوں میں ہے؟ آؤ مشاہدہ کریں قرآن نے کیا نقطہ دیا تھا، اور قرآن کے نقطے کے خلاف میں کام کر کے جنت میں جانے کا جو خواب دیکھ رہا ہوں وہ ادھورا خواب ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں قوموں کے اندر عذاب کیوں آیا۔ اس قوم کے اندر سب سے بڑا فتنہ
سب سے بڑا خرابی جو آئی تھی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، آج وہی اصول، وہی ضابطہ میرے اور آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ غیر اگر اس بات کو لے کر کرتا تو وہ الگ بات تھی، مسلمان کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جھوٹا رنگ رچا کر کے میں ان باتوں کو لے کر سمجھ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہوں، اور پھر قوم کے کچھ دلالوں نے، جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ معصوم اور نہتی قوم جو اپنے آپ کو بہت بڑی فلاسفر، بہت بڑا عاشق رسول بتانے والی بن گئی ہے، یہ دھوکے کی زندگی جی رہی ہے۔ کاش کسی مولوی کی بات سننے کے بعد اس بات کو آ کر قرآن میں اگر چیک کر لیتا کوئی مسلمان تو حقائق سامنے آ جاتے۔ ہوا کیا؟ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو نیک لوگ موجود تھے، بات غور سے سننا، وہی حالات اور وہی واقعات آج اس امت کے آگے تھوڑا سا رنگ بدل لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی، جو گناہ جس کو اللہ نے تجویز کیا، وہ یہ کہ قوم کے اچھے لوگ مر رہے تھے، قبروں میں دفن کیا جاتا رہا تھا۔ شیطان نے انسان کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے کانوں میں کہا، میاں فلانے محلے میں دیکھے ہیں نا، جو آدمی اچھا نیک رہتا تھا، تم جس کے پاس جا کر اپنے مسئلے مسائل دریافت کیا کرتے تھے، تم جس کے ذریعے سے دعاؤں کو اپنا ذریعہ بنایا کرتے تھے، آج وہ نہیں رہا۔ نیک آدمی مر گیا، اب نہیں ہے، اب کس سے کراؤ گے دعا؟ کس کو منواؤ گے تم؟ اب کیا کرنا؟ لوگوں نے سوال اٹھایا تو اس نے کہا کہ بھائی اپنے نیک لوگوں کی ایک چھوٹی سی مورتی بنا دو، جو ان کی شکل و صورت میں ہو، ان کے نام سے ایک مورتی بناؤ، اپنے محراب میں رکھو، اور جب کبھی ضرورت پڑے تمہیں اپنے دعا کی قبولیت کی کوئی پریشانی آ جائے تو ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ اے اللہ کے ولی، ہم آپ کے ذریعے سے وسیلہ مانگتے ہیں، اللہ کا ذریعہ مانگتے ہیں، اللہ کا، ہماری دعاؤں کو بخشوا دینا، قبول کروا لینا۔ اللہ کو یہ ناگوار بات گزری۔ نوح سے کہا گیا، اے نوح جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ اور بتلاؤ، دیکھو انہیں ڈراؤ، یہ حرکت غلط۔ جو آدمی مر گیا، منو مٹی کے نیچے چلا گیا، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ اٹھو، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، مانو۔ لیکن کہاں ماننے والی تھی وہ قوم؟ قوم نے یہی کیا کہ نہیں بھائی، یہ بزرگ لوگ ہیں نا، ان کو چھوڑ کے کیسا اللہ تک پہنچ سکتے؟ استغفر اللہ۔ جب یہ حرکات، یہ سکنات ان کے اندر پیدا ہوئے، اس کو شرک سے تشبیہ دیا جانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، لوگ پیغمبر کو اور ان کے ماننے والوں کو، توحید پرستوں کو جو صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، ان کی مخالفت میں ہجو کرنے لگے، نبی کو مارنے لگے، ایمان والوں کو ستانے لگے۔ اللہ نے کہا جاؤ نوح کشتی بناؤ، کشتی تیار ہوئی، طوفان آیا۔ کن کے اوپر طوفان آیا؟ ان کے اوپر جو وسیلے کو جائز قرار دیا کرتے تھے، مردوں کے وسیلے کو جائز قرار دیا کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا وہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے اوپر اللہ نے ایسا عذاب لایا پانی کا کہ سارے کے ایمان والے سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو گئے، اور جتنے لوگ نبی اور رسول کے خلاف میں تھے، اللہ کے احکامات کے خلاف میں تھے، اللہ نے سب کو پانی میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، پاک کر دیا زمین کو۔ نہیں چاہتا اللہ برائی کرنے والوں کو زمین پر رکھنا، لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایمان والے اپنا حق پورا ادا کریں۔ آج معاملہ یہ ہے، میں بولوں گا تو کیا ہوتا کہ اب میں کہیں کو بولنا بھائی یہ ان کا معاملہ ہے، یہ انہوں کر لینا، ارے میرے کو تو اتنا علم نہیں ہے نا، میرے سے زیادہ ہے، انہوں بول لینا۔ استغفر اللہ۔ یہ بیماری بھی اس قوم کے اندر آئی تو ہم بتائیں گے آپ کو عذابات کیا کیا آ رہے ہیں۔ یہ بیماری قوم کے اندر آ گئی، اور پھر ایک بیماری اور بھی آ گئی۔ ذرا عقل کو دخل دے کے سوچو دوستو،
میری ماں بہنوں آپ بھی، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں آپ بھی، کہ اس غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ هو الحی القیوم کہا، میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ ارے پکارنے والے کی پکار تو الگ شکل ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ کو علم ہے تمہارے دلوں میں اٹھتے ہوئے وسوسوں کا، تم سوچتے ہو دل کے اندر، اب بولے نہیں، اللہ کو اس کا بھی علم ہو گیا ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، اس سے کہہ رہے ہو کہ تم کسی بزرگ کے، کسی ولی کے وسیلے سے سنتا ہے، جو مردہ مر گیا انہیں ڈائریکٹ کیسے سن رہا ہے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے یہ۔ افسوس اس قوم کے اوپر، عذاب آنے کے پورے دروازے میں نے اور آپ نے کھول دیے، اللہ کو رب کو رہے ناراض کرنے کے سارے دروازے کھول دیے۔ سب سے بڑی خرابی اس قوم کے اندر آئی تھی تو یہی کہ انہوں نے مردوں کو اپنا وسیلہ بنایا تھا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے شرم آتی تھی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے لیے ہچکچاہٹ ہوتی تھی، جب کبھی ضرورت پڑتی تو اپنے بزرگوں کے قدموں پر سر رکھ کر مانگا کرتے تھے، مورتیوں سے مانگا کرتے تھے، وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے عذاب لا کر کے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اور نبیوں کے تذکروں میں بات آتی ہے، قوم عاد کا تذکرہ آیا، قوم سمود کا تذکرہ آیا، قوم شعیب کا تذکرہ آیا۔ ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے عزیزان محترم، یہ اسی خطرناک قوم تھی۔ آج بھی صالح مدائن کے ذریعے سے مدینے سے 450 کلومیٹر اگر آپ دور جاتے ہیں تو وہ صالح مدائن آج بھی آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔ آج تم اینٹوں والا گھر بنا کر یہ کہتے ہو کہ مضبوط گھر بنا لیا ہے، طاقتور گھر بنا لیا ہے۔ کبھی صالح مدائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا، جو پہاڑ ہمارے پاس اونچے اونچے آسمان سے جو چوٹی لگی ہوئی ہے، ان پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھروں کو تراش کر گھر بنا لیا، دیواریں نہیں اٹھائی، انہوں نے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے گھر بنا لیا۔ اتنی طاقتور اور خطرناک قوم تھی۔ آؤ کیا خرابی ان کے اندر تھی؟ صالح علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا، کہ ایک اللہ کی بات پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے خرابی پیدا کی اور کہا، صالح کیسے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، اور کیسے مان لیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں یہ جوابات مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ اگر ڈر اللہ کا ہمارے سینے میں ہے، ہم باطلوں کے جو نا عقائد کو جوتے کی نوک پر اڑا کر رکھ دینے والے اگر ہیں، واقعی توحید پرست اگر آپ ہیں، تو ان نعروں کو آپ بلند کریں گے جو قرآن نے ظاہر کر کے بتایا ہے۔ قوم نے کہا، صالح کیسے مان لیا جائے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم مانیں گے اللہ کو ایک صورت میں، یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ شق ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے یہ پہاڑ، اس کے اندر سے جس کے پیٹ میں بچہ ہو ایسی اونٹنی نکل کر کے آئے، ہم اللہ پر ایمان لا لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری قوم چاہ رہی ہے ان کے مطابق کام کو انجام دے۔ اب اللہ نے بات کو سنی، قوم کو صالح علیہ السلام نے جمع کیا، پہاڑ پر نظر ڈالی، اللہ کے حکم سے دیکھنے لگے، پہاڑ شق ہوا اور اس کے اندر سے پیٹ میں جس کے بچہ ہے ایسی اونٹنی نکل کر کے آئی۔ قوموں نے پلٹ کر کیا کہا؟ قوم نے پلٹ کر کہا، صالح ہم نہیں سمجھتے تھے کہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے، تو نے تو جادو کے ذریعے سے کام کر دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالات بدلے، اس نشانی کو ظالموں نے توڑا۔ اب ہم آپ بعد میں بتائیں گے، ان نکات کو ذرا ذہن میں رکھنا کہ ان ظالموں نے اللہ کی نشانی کو توڑا اور پھر اللہ نے ایسا عذاب لے آیا کہ پرانے کھجور کے تنے جیسا زمین پر گرے پڑے رہتے ہیں، ان بڑے بڑے قبیح کل لوگوں کو اللہ نے زمین پر ڈال کر ختم کر دیا۔ ایک چیخ جبرائیل علیہ السلام نے نکالی اپنے منہ سے، چیخا، وہ ہیبت کے مارے تباہ برباد ہو گئے۔ دوسری نشانی ان کے پاس آئی کہ اللہ کی نشانیوں کو یہ تباہ کیا کرتے تھے۔ تیسری نشانی قوموں میں آئی، قوم شعیب کے اندر۔
ناپ اور تول میں گڑبڑ کیا کرتے تھے. غور کرنا ان باتوں کے اوپر. ناپنے میں گڑبڑ، تولنے میں بھی گڑبڑ کیا کرتے تھے. جب شعیب علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، شعیب علیہ السلام نے لوگوں کے پاس گئے آبادی میں اور کہا، اے لوگوں، اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے جہاں تم ناپنے اور تولنے میں گڑبڑ کر دیتے ہو. قوم نے کہا، شعیب جاؤ، تمہاری مت مارے گئی ہے، ہمارا فائدہ تو اسی میں ہے. کم تولنے میں ہمارا فائدہ ہے، کم ناپنے میں ہمارا فائدہ ہے، جاؤ تمہارا کام تم کرو. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ جب قوم نے ان باتوں کو نکار دیا، انکار کر دیا، ناپنے میں بھی کمی کی اور تولنے میں بھی کمی کی، اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر کے کہا، مسلسل 7 دن اور 7 رات وہ قوی ہیکل قوم، لمبی چوڑی چھاتی والی طاقتور قوم، پہاڑوں میں گھر بنا کے رہنے والی، زمین پر چلی تو دھپ دھپ کی آوازیں آنے والی ایسی طاقتور قوم، 7 دن 7 رات ان پر تیز اور تند ہواؤں چلنے لگی. ہوائیں چل کر کیا ہوا؟ زمین سے باریک باریک ریت کے ذرات اڑے اور وہ ریت آ کر ان کے جسموں کو ٹکرانے لگی، اور جب ریت جسموں کو ٹکرانے لگی وہ پاش پاش ہو کر طاقتور قوم زمین پر گر پڑی اور ہلاک ہو گئی. پتہ یہ چلا اللہ وسیلے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے نشانیوں کو مٹتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، ناپنے اور تولنے کا جو قانون بنایا ہے، وہ قانون جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اگر مداخلت کرو گے تو تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ گے. آؤ ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہیں اور یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں نے، مشرکوں نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا اور پھر سود کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس میں تمام کی تمام امت آ رہی تھی، غریبوں کا مذاق بنایا جا رہا تھا، پیسے دے کر بڑے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے تھے، اور پھر یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ بھی ایک تجارت ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں اور ان پیسوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تجارت ہے. جیسے تجارت میں 10 روپے کی چیز کو 15 روپے میں بیچ کر 5 روپے زیادہ کمائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کو بھی تجارت سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے واضح اور کلی طور پر کہا، پڑھنا سورہ بقرہ، پتہ چلے گا. 279 کی آیت پڑھ کے دیکھنا، بات سمجھ میں آئے گی. ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، سود کا لینا دینا بند کر دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں سے، مسلمانوں سے، لا الہ الا اللہ کرنے والوں سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، جو سود تمہارا لینا دینا ہے بند کر دو، اور جتنی تمہاری ذاتی رقم ہے اتنی لے کر تم اکتفا کر لو. اگر وہ ذاتی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اسے مہلت دے کر اجازت دو اور باقی کا سود تم معاف کر دو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے، سود کا لینا دینا اگر تم بند نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون سی قوم ہے بھائی؟ کتنے انسان؟ 8 ارب کی آبادی ایک طرف، سمندر کے 18,000 مخلوق، جنات کی انگنت تعداد، فرشتوں کی انگنت تعداد. کیا یہ سب مل کر کے بھی اللہ سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب مل کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، نہیں کر سکتے. اللہ نے واضح کر دیا. اللہ جو بھی نقطہ پیش کرتا ہے بڑے بردباری کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ پیش کرتا ہے. یہ اعلان کر دیا اس قوم کے سامنے کہ سود کا لینا دینا بند کر دو، اور پھر اگر نہیں کر سکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتی ہے وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. ایک اور قوم کا تذکرہ اللہ نے کیا، قوم لوط کا تذکرہ، جس کے اندر
اللہ نے واضح اور کلی طور پر بتا دیا کہ وہ لوگ عورت اور مرد کے ملنے کو ناپسند کرتے تھے، مرد سے مرد بدکاری کر کے وہ خوش ہوا کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے وہ لوگ مرد سے مرد صحبت کر کے، مرد سے مرد شادی کر کے، مرد سے مرد زندگی گزار کے، اور کہتے تھے کہ ہمارا عورتوں کے ساتھ جی نہیں لگتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خرابی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اللہ نے ایسا عذاب لے آیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، آسمان سے پتھروں کو برسایا گیا اور قوم ان پتھروں کے ماروں سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ اکبر! جتنے خرابیاں دوسرے پیغمبروں کی زندگی میں جو قوم ان کی کیا کرتی تھی، آج سارے کے سارے برائیاں امت محمدیہ کے اندر آ جمع ہو گئی۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگنے کو غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ ہم ان کے ذریعے سے دعا نہیں مانگیں گے، وسیلہ نہیں لگائیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ خطرناک بات جو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے وہ تمہارے درمیان میں آ گئی۔ ہم نے لے بھی لیا اسے، قبول بھی کر لیا اسے، اور آج بہت سارا امت کا بہت بڑا طبقہ انہی باتوں کو لے کر چلتا ہے۔ یہ خرابی امت محمدیہ میں بھی آ گئی، مرد سے مرد کا ملنا اس امت کے اندر آ گیا، سود کی لعنت اس امت کے اندر آ گئی، اور ناپ تول کی کمی تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب آپ کے لیے ہے، نیا کپڑا آیا ہے مارکیٹ میں، اچھا کرے آپ ہمارے پاس آئے، بہترین ہے، لے کر کے جائیے، میں تھوڑا بڑھ کے ہی دے دوں گا آپ کو، بے فکر رہیے آپ۔ ہم نے لے بھی لیا کپڑا، ٹیلر کے پاس جب پہنچے تو پتا چلا کہ 4 انچ چھوٹا نکل گیا۔ یہ حال تو اس امت کا بنا ہوا ہے عزیزان محترم، اور یہ حرام کی کمائی کو لوگ اپنی زندگی اور جینے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، یہ حرام کی کمائی کو لوگ اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ حرام کی کمائی کما کے، رشوتوں کی کمائی کما کے، سود کی کمائی کما کے بچے کو حافظ قرآن بھی بناؤں گا، بہت بڑا ماسٹرز کی ڈگری بھی دلاؤں گا، بہت بڑا ٹیچر میں بناؤں گا، بہت بڑا انجینئر میں بناؤں گا۔ ارے جس کا لقمہ حرام کا ہو، کیا اسے دنیا اور آخرت میں ترقی مل سکتی ہے؟ جس وقت حج کا مہینہ چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ایک آدمی کو دیکھا گیا فلاں قبیلے کے، اس کو دیکھا گیا اتنے محنت کر رہا ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں سے گرد سے اٹے ہوئے ہیں، کپڑے پسینے سے اٹکے رہ گئے ہیں، چہرے پر گرد جمی ہوئی ہے، حج کے ارکان بڑی تیزی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے اسے کہ مجھے گرمی ہو رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس آدمی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ فلانا بن فلانا آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، جس کے کپڑے اٹ گئے ہیں، جس کے چہرے پر دھول آ گئی ہے، جس کو احساس نہیں ہے کہ گرمی ہے یا سردی ہے، وہ اتنے ارکان کو محنت سے ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا فلانا بن فلانا۔ وہ لوگ مشہور تھے اس وقت میں حرام کھانے میں، حرام لینے میں۔ اللہ اکبر! اس آدمی کے بارے میں بات آئی تو اللہ کے نبی نے کہا جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، اللہ اس کے حج کو کیسے قبول کرے؟ اور یہ خرابی اس امت کے اندر بھی آئی۔ آج کے حالات میں زمینہ کھا جاؤ، وقف کے کھا جاؤ، لوگوں کی جائیدادیں کھا جاؤ، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے گھر ہڑپ لو، حرام 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 لسٹ کے اندر ہے، اور عمرے کے لیے روانگی بھی ہے، دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ عجیب فلسفہ ہے اس قوم کا۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا جس کا کھانا اور پینا حرام کا ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب آئیے آخری حصے میں ہم ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا نکتہ بیان کیا، کیا بتایا رمضان کے تعلق سے، اور یہ قوم آج کر کیا رہی ہے۔ جائیے اپنے گھروں میں، جائیے قرآن کی آیتیں تلاش کیجئے،
جائیے جہاں تک دریافت کرنا ہے کر کے آئیے. اس معاملے میں تو کوئی بھی عالم غلط نہیں بول سکتا انشاءاللہ العزیز. وہ کیا؟ یہ کہ رمضان کا مہینہ آیا تو صحابہ نے بازاروں کو سجا دیا تھا. رمضان کا مہینہ آیا تو صحابہ نے کھانے کو اہمیت دی تھی. رمضان کا مہینہ آیا تو صحابہ نے راتوں کو کھیل کود میں لگانے کے لیے ترجیح دی تھی نعوذ باللہ. یا رمضان کا مہینہ آیا تو صحابہ کرام دعوت افطار کرتے ہوئے رات بھر گھومتے تھے نعوذ باللہ. یا رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے آپ کو دنیا کی طرف تجارت اور کاروبار کی طرف نعوذ باللہ صحابہ کرام جو ہے اپنے آپ کو لے جاتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ لا کے تم بتاؤ، یا تو پھر نبی کی زندگی سے لاؤ، نہیں تو صحابہ کے بعد نبی کے بعد خلفائے راشدین کا واقعہ لے آؤ، نہیں تو پھر تابعیوں کا دور لے کر کے آؤ، نہیں تو پھر تبع تابعی کا دور لے کر کے آؤ. پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو صحابہ کرام مساجد کا رخ کیا کرتے تھے، عبادت کا رخ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگا دیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگا دیا کرتے تھے، کھانے پینے سے پرہیز کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اب تو اخبارات کی سرخیاں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم لوگوں کو اکسا رہا ہے. کسی بھی پلیٹ فارم سے یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ آؤ 30 دن تک ہم اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کریں گے، آؤ 30 دن تک کلام اللہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے گھر میں کریں گے، آؤ 30 دن تک روزانہ آدھا ایک پارہ پڑھ کے ہم تراویح کو 30 دن لے کر کے چلیں گے، آؤ مسجدوں سے جو ہے نا غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں گے. کہاں ہے؟ کون سا اسلام، کون سا دین؟ اتنی بڑی خرابی آ گئی. ابھی آج ہی کچھ پڑھ رہا تھا منصف پیپر کے اندر یا پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر برحل ایک خطرناک فتویٰ نکل کر کے آیا. افسوس، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں، یاد رکھو. یہ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. جامعہ نظامیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا عین رمضان سے پہلے، اب یاد آیا. اس وقت فتویٰ نہیں دیا جب عورتیں اپنے جسموں کو کھول کر تجارت کر رہی تھیں. اس وقت فتویٰ نہیں دیا جب بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا. اس وقت فتویٰ نہیں دیا جب نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا تھا. اس وقت فتویٰ نہیں دیا جب مکہ مسجد کے کام کرنے والوں کے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی گئی تھی. اس وقت فتویٰ نہیں دیا جب شراب کو عام کیا جا رہا تھا. اب آ کر کے فتویٰ دینے کی ضرورت پڑی. یہ باتوں کو پھیلاؤ. عزیزان محترم، سوال تو کرو کبھی ان ظالموں سے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور ذرا خلاصہ کر کے دیکھتے ہیں کتنی خرابیاں اس قوم کے اندر آ گئی. رمضان کے مہینے سے پہلے فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ عورتیں تراویح کے لیے مسجد نہ جائے. فتویٰ جامعہ نظامیہ. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی نہیں ہے میاں، یہ کسی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں ہے میاں، یہ نبی کی حدیث کا حوالہ نہیں ہے میاں. جہاں سے اسلام نکلا ہے، مکہ اور مدینہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے. مکہ جس کو کہا جاتا ہے، حرم مکہ، مسجد الحرام کہا جاتا ہے اسے، کائنات کی سب سے عظیم مسجد مکہ مکرمہ، مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے. آج جمعے کے دن آپ دیکھ لیجئے، آج جمعے کے دن عورتوں کی کثیر تعداد اس مسجد کے اندر موجود ہے، نماز پڑھ رہی ہے مسجد کے اندر. مدینہ میں جائیے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے آج سے 15-20 دن پہلے کی بات، بھری ہوئی کھچاکچ عورتوں سے مسجد نبوی. لگاؤ فتویٰ، لگاؤ فتویٰ. نہیں جا سکتے مسجد کو انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں تمہارا انجام کیا ہوگا. لایا گیا فتویٰ، نہیں جا سکتی عورتیں تراویح کے لیے مسجد کو. کہاں سے لائیے؟ کس نے دیا؟ یہ کس کی شے پر کام کر رہے ہو تم؟ ہم سے کہتے ہو کہ یہ وہابی ہیں. الحمدللہ ہم فخر سے کہیں گے ہم وہابی ہیں. معاشرے میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں، یاد رکھو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں. ایک
دنیا میں ہمیشہ سے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہابی رہا. وہابی اللہ کے ماننے والے کو، اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے کو، اللہ کو غریب و نواز سمجھنے والے کو، اللہ کو بندہ نواز ماننے والے کو، اللہ کو سب کچھ کرنے والا ماننے والے کا نام وہابی ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے ہم وہابی ہیں، الحمدللہ ہم اللہ والے ہیں. ایک یہ طبقہ دنیا میں رہا، ایک اور طبقہ دنیا میں رہا جس کا نام لہابی ہے، جس نے نبی کی پیدائش پر خوشی تو منایا تھا ہوگا لیکن نبی کے مشن کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج یہ لہابی لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول بتا کر دھوکہ دے رہے ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں جانا عورت مسجد کو؟ اب عورت مسجد کو اگر نہیں جائے گی تو سارے کے سارے بازار سب گرم رہیں گے، عاشقی کے اڈے کھلیں گے، ایک کا کلہا دوسرے کے کلہے سے ٹکرا بھی جائے گا، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں لگ بھی جائے گا. یہ جائز ہے؟ یہ جائز؟ مسجد کو آنا خراب ایک عورت، لیکن بازار میں پھرنا یہ کہاں کا جائز تم نے دیا؟ یہ بھی فتویٰ دو کہ کوئی عورت بازار میں نظر نہیں آئے گی، سارے تاجر پیشہ لوگ تمہارے گھر پہ پہنچ جائیں گے. میاں سارے تجارت کرنے والے تمہارے گھر پہ پہنچ جائیں گے. مولانا مسجد کو نہیں جانا بولے ٹھیک ہے، ہمارے کو مطلب نہیں ہے، تم نے تو بازار کو بھی عورتوں کو نہیں بھیجنے کا فتویٰ دیا، اب جواب دو. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ فتنے چلتے رہیں گے. آؤ ذرا کیا کہتا ہے قرآن، کیا کہتا ہے قرآن، کیا بتاتا ہے قرآن، کیا سمجھاتا ہے قرآن، کیا سبق دیتا ہے قرآن. رمضان کی تیاری کیسے کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے قرآن. اللہ اکبر. پڑھو نا. کیوں شرماتی ہے قرآن پڑھنے میں بھائی؟ کیوں جھجکتے ہو قرآن پڑھنے میں؟ کیوں پریشان ہوتے ہو قرآن پڑھنے میں؟ قرآن ہی کے پڑھنے سے جنت ملنے والی ہے. قرآن کے چھوڑنے والوں کو کبھی جنت نہیں مل سکتی. اور یہ عذر نکالنے والوں کو بھی اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. جو کہتے ہیں اب تو عمر ہو گئی، اب کیا پڑھنا، ذرا بچے بڑے ہو رہے ہیں، تجارت کرنا ہے یا بچوں کو سنبھالنا ہے، اب پوترے نواسے بھی ہو گئے، اب داماداں بھی آ گئے، اب بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اب کیا قرآن پڑھنا. ایسا بولنے والا بھی جہنم میں جانے والا ہے. یاد رکھو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ لو پتہ چلے گا تمہیں. مجرم کہا ایسے لوگوں کو. یہ تعویلیں نکالنا بند کرو، آؤ قرآن کی طرف. اللہ نے واضح طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، کسی دوسری قوم سے نہیں، صرف اور صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن نے نعرہ دیا، تم پڑھتے ہی نہیں، تم پڑھتے ہی نہیں، تم سمجھتے ہی نہیں. یہاں بیٹھنے والوں کی زندگی میں 20 25 15 10 مرتبہ رمضان آیا، لیکن ایک آیت کے ٹکڑے کو پڑھنے کی کبھی ہم نے جرت نہیں کی. ایک آیت کو سمجھنے کی ہم نے کبھی طلب ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. کیا فائدہ ایسے زندگی کا؟ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے میرے محترموں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، جس نوجوان ساتھیوں. رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان صرف پیاسے رہنے والے کا نام نہیں ہے. رمضان میں کیا کرو بولے اللہ رب العزت؟ تمہارے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے اس روزوں کے ذریعے سے؟ اے ایمان والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. کس کا فرمان ہے؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا فرمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی وجہ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن سوچ لو اچھے طریقے سے، سمجھ جائیے تنزیہ ہے یہ. اس لیے رمضان آ رہا ہے کہ گزشتہ سال 1 لاکھ کا نقصان ہوا تھا، اب کے تجارت کر کے 2 لاکھ کما لوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سوچ اگر ہے تو تمہاری شیطانی سوچ ہے. یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے
گزشتہ سال حریص میں نقصان ہو گیا تھا، اب کے 2-4 بھٹیاں زیادہ لگا کر اچھی کمائی کر لوں گا رمضان میں، 1 سال کی بات ہے، پھر 1 سال کے بعد آتا۔ اگر یہ سوچ رہا ہے کوئی، وہ شیطان کا دوست اور ساتھی ہے، اور شیطان جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نہ تجارت کی ضرورت ہے رمضان میں، نہ حریص کھانے کی ضرورت ہے رمضان میں، نہ بزنس کرنے کی ضرورت ہے رمضان میں، نہ نئے کپڑے بیچنے اور خریدنے کی ضرورت ہے رمضان میں۔ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، رمضان اس لیے آ رہا ہے تمہارے پاس۔ کیا جانتے ہو تتقون کے معاملے میں؟ مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں تتقون کے تعلق سے، تقوی پرہیزگاری کے معاملے میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک، تتقون تقوی کے معنی یہ آتے ہیں اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں، اللہ نے جو قانون نافذ کیا ہے، اس کو تم انگل کر نہیں جا سکتے، اس کو پھلانگ کر نہیں جا سکتے۔ وہ قانون کی پاسداری کرنا، ان حدودوں کی پاسداری کرنے کا نام تتقون ہے۔ ایک یہ، دوسرا آتا ہے ڈر، اللہ اکبر، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ ڈر کس کا پیدا ہو جائے؟ ڈر اللہ کا پیدا ہو سب سے پہلے۔ ڈر موت سے میں بچ نہیں سکتا، اللہ آسان میری موت ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ عذاب خبر کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، میدان حشر کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، جہنم کی ہولناکی کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کہا اب تم رمضان کے روزوں کی جو ہے نا تم پاسداری رکھ لو، رمضان کے روزے تم اختیار کرو، عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگا لو، اور اللہ کے لیے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں یہ مت دیکھو اب شروع ہوگا یہ معاملہ۔ جو قوم سال بھر قرآن پڑھی نہیں وہ کیا رمضان میں 5 دن میں قرآن سمجھ سکتی ہے؟ جو قوم سال بھر قرآن پڑھی نہیں وہ کیا 3 دن میں قرآن سمجھ سکتی ہے؟ کیا جو قوم سال بھر قرآن نہیں پڑھی وہ ایک شبینہ میں کیا قرآن سمجھ سکتی ہے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے اپنی سیرت کے بارے میں اپنی زبان سے صحابہ کرام کو یہ احساس دلایا قرآن کیا کتاب ہے، اور کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کلام اللہ کو؟ مجھے سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے 10 سال کا عرصہ نکل گیا۔ اللہ اکبر، کہاں ہیں زندگیاں؟ پیچھے سامنے امام، پیچھے مقتدی، پوری تجارت کا حساب۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے بھی تراویح چل رہی ہے۔ کتنی پڑھائی جا رہی ہے تراویح؟ 10 آیتیں، 15 آیتیں، 15 منٹ میں تراویح، 10 منٹ میں تراویح۔ اللہ اکبر۔ ذرا پوچھنا کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی جو ہے نا رات کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کہا گیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھاتے رہے، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی قرات، لمبے لمبے سجدے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتے 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 اتنا ہو گیا کہ سحر کا وقت قریب آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو گمان ہونے لگا، ہم گمان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا بھول نہیں گئے کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ یہ وقت گزر رہا ہے، سحری کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی اگر آگے لے جاتے تو فجر کی نماز سے ملا بھی دیتے۔ اللہ اکبر۔ آج کا معاملہ تمہارا اور ہمارا بابا؟ جہاں ذرا زیادہ لمبی تراویح پڑھائی گئی دوسرے دن سے آدھی تعداد غائب۔ نہ تمہارے پنجڑیوں میں دم ہے، نہ تمہاری کمر میں دم ہے، نہ تمہارے ایمان میں دم ہے، نہ تمہاری محبت میں دم ہے، سب چیز ناجائز چل رہی ہے۔ تبھی تو آج آگے پیچھے ہو رہا ہے سب معاملہ۔ رمضان میں بازار بند، مدینے کا بازار بند، تجارت بند۔ جس صحابی کو بھی دیکھو مسجد کے اندر نظر آ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے لو لگایا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور بالخصوص یہ مہینہ جو آ رہا ہے رمضان کا، یہ قرآن سے جڑا ہوا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان۔
رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کا نزول کر کے 4 نشانیاں بیان کر دی. یہ قرآن سے ہدایت ملنے والی ہے تمہیں. نشانیاں اسی میں ہے. حق اور باطل کا فرق اسی میں ہے. جو قرآن چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ بس فجر کی نماز پڑھ لی, 1-2-3 گھنٹے ادھر ادھر گھوم لیا, پھر یوں کر لیا, 10 بجے بستر پر چلا گیا, تو پھر عصر کی نماز میں ہوشیار ہو گئی نیند. ظہر بھی چلی گئی, عصر میں نیند ہوشیار ہوئی. ارے اب بھی اٹھوں گا, ذرا نہا کے دھو کے اچھے کپڑے پہن کے سرما ورما لگا کے پھر مسجد کے اندر موجود, کیا بولے تو حضرت روزے سے ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ظہر کی نماز چلے گی. حالات ایسے ہی ہمارے آج. جانتا ہی نہیں مسلمان رمضان کیا ہے. یہ فکر ختم ہو گئی کہ گزشتہ رمضان تو کھیل کود میں, تجارت میں, سونے میں, بیٹھنے میں صحت اچھی نہیں تھی, گزر گئی, لہٰذا یہ آنے والے رمضان کو میں اللہ کے لیے مختص کر دیتا ہوں. 11 مہینے کما لیا نا بھائی, کیا کرے 11 مہینے کمائے سو, کیا کرے 11 مہینے کمائے سو. کسی غریبوں مسکینوں کی مدد کرے, کسی بھوکوں کو کھانا کھلائے, کہیں اللہ کا گھر بن رہا تھا اس میں مدد کرے, کسی مدرسے کے اندر بچوں کو کھانا کھلائے, کسی بیمار کی مزاج پرسی کرے, کچھ بھی نہیں کرے. 5 بچے پڑھ رہے ہیں بھائی اسکول میں, ہر بچے کی فیس 5,000 روپے. دیکھو بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے, سال کو 1.5 لاکھ روپے بننا ہے. 1 سال میں پورا یہی کرے آپ, اس سے زیادہ کیا کرے. 1 سال میں تو یہی حساب آپ کا ہے. یا بچوں کو پڑھانا ہے, بیوی کی خواہشات ہیں, دوائیں لانا ہے, فیسا بننا ہے, پوری زندگی گزار لیا آپ نے. اب رمضان آیا تو پھر وہی 11 مہینے کی آپ کے اندر صفت ہے. یہ 1 مہینے کا رمضان 11 مہینے تک ایسے گزارنے کی ترغیب دے رہا ہے, تربیت کر رہا ہے. لیکن کہاں ہے عزیزان محترم, کس کو ڈھونڈیں, کس کو بولیں, کس کو سمجھائیں. اپنے آپ کو وقف کرنے کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. کیا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے مطابق, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہا ہو کہ بھائی رمضان آ رہا ہے, عبد الرحمن ابن عوف تمہاری تجارت بڑی مشہور ہے, مدینے میں ذرا دکان کو سجا کے رکھنا, نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. کیا ایسا کہا ہے کبھی؟ نہیں کہا ہے نا. 1 مہینے تک سب کچھ بند تھا. عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت سے عثمان بن عفان تک سب تجارتیں بند. صرف اور صرف قرآن کی تلاوت, کثرت سے غریبوں مسکینوں کی مدد, یہ تھا رمضان تتقون کے دائرے میں. لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ التماس ہے, اپیل ہے آپ تمام بھائیوں سے, 1 مہینے کے لیے کالج میں ڈال دیجئے آپ لیٹر لکھ کے, میں نہیں آ سکتا بھائی, رمضان کا مہینہ آیا ہے, بعد میں اپنی تعلیم کو مکمل کر لوں گا. کوئی تجارت اگر کرتا ہے یہ مت دیکھو کہ بازو والا کما رہا ہے, بھائی میں نے کھولا تو انہیں زیادہ کما لیتا, استغفر اللہ, اس کی وہ کمائی بیماریوں میں چلی جاتی. اور جب ہم نے یہ تمام تر چیزوں کو غور سے دیکھا, فلانی قوم نے ایسا کیا, اللہ نے عذاب لایا, فلانی قوم نے ایسا کیا, اللہ نے عذاب لایا, فلانی قوم نے ایسا کیا, اللہ نے ایسا عذاب لایا. اب ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں, اب کہاں آ رہا بھائی عذاب, کہاں زمین تڑک رہی, کہاں آسمان سے فرشتہ آ رہا, کہاں پتھروں کی بارش ہو رہی, کہاں پانی میں ڈبایا جا رہا. یہ خواب خرگوش ہے تمہارا, یہ خواب خرگوش ہے تمہارا, ہوش کے ناخن. آخری باتیں بتا رہا ہوں, غور سے سننا. عذاب اللہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب میں تمہارے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جس کو تمہارے باپ داداؤں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. آج سے 50 سال پہلے شوگر کیا تھی نہیں معلوم تھا لوگوں کو. ہارٹ اٹیک, کڈنی کی بیماری, خون میں خرابی, کینسر کا زیادہ ہونا, آنکھوں کا جو ہے نا مان پڑ جانا, آپس میں اختلافات کا ہونا, تجارت اور کاروبار میں نقصان ہونا, کمائی میں برکت نہیں ہونا, میاں بیوی میں جھگڑے ہونا, ماں باپ کے خلاف اولاد کا جانا, اولاد کا ماں باپ اولاد کے خلاف میں جانا, پڑوسی کا دشمن بننا. یہ عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک فکر ہے جو انسان کو کھائے جا رہی ہے, بس کھائے جا رہی ہے انسان کو. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس, یاد رکھ لیجیے اس بات کو. پلٹ کر آئیے اسلام کی طرف, پلٹ کر آئیے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف, پلٹ کر آئیے قرآن کے فلسفے کی طرف, پلٹ کر آئیے جنت کے راستے کی طرف.
پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ العزیز اللہ کامیابیوں کا وہ دروازہ کھولے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ فتوے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، یہ بازار کھلے رہیں گے اور بند بھی ہوتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بازار کو جائیں گے یا مسجد کو جائیں گے، ہماری عورتوں کو ہم بازار کو بھیجیں گے یا مسجد کو بھیجیں گے، آپ کا اختیار ہے۔ اسلام نے تو واضح طور پر کہا، عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے سے 1 مہینے تک بات نہیں کی تھی۔ کس بنیاد پر؟ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ نبی کے دور میں عورتیں جاتی تھی مسجد کو، اب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر! ایک بات کے اوپر باپ اور بیٹے نے اپنے آپ سے دوری اختیاری کی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ تو نے نبی کے الفاظ کے خلاف کہا ہے تو اسے بات نہیں کرتا، جا۔ بعد میں بیٹے نے رجوع کیا، پھر باپ اور بیٹے میں محبت پیدا ہوئی۔ کیا ہے آج؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری عورتیں؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری جوان بچیاں؟ کتنوں کے برقعے اتر رہے ہیں، کتنوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو اقلام بازی میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو شراب نوشی میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو شراب کا نام بدل بدل کر گولیاں نگل کر اپنا نشہ کر رہے ہیں۔ یہ برائی کو کون دور کرے؟ یہ ذمہ داری ہے، تمام بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام اگر نہیں کرتے تو مجھے بھی جواب دہ بننا ہے اور آپ کو بھی جواب دہ بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم کا راستہ بتا دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم کیا ہے بتا دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ لے کر چلنے والا بنا میرے پاک پروردگار، چلنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو محبت میں تبدیل کر دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ قرآن نہیں آتا تو سیکھنے والے بنا دے اللہ، قرآن اگر آتا ہے تو بار بار پڑھ کر اپنے رب کو منوانے والے بنا لے اللہ۔ یا اللہ یہ تجارت اور کاروبار، یہ جو ہے نا شہروں کے خمخمے، یہ روشنی سے ہماری حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ ہمارا جو بھی وقت گزرے اللہ تیری یاد اور تیرے ذکر میں، تیرے گھر میں گزرے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ، ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ، بالخصوص میرے پاک پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ۔ یا اللہ غزہ کی بستی کو پھر سے بسا دے میرے پاک پروردگار، جتنے معصوم بچے شہید ہو گئے اللہ ان کے ماں باپ کو بھی ان بچوں کے ساتھ جنت میں داخلہ دلوا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ، جو یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ، کھلے عام دے رہے ہو یا چھپ کر دے رہے ہو، ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان تمام سے انتقام لے میرے پاک پروردگار، جو دنیا کی لالچ میں آ کر کے اپنے آپ کو اس مسئلے سے دور رکھے ہیں میرے پاک پروردگار، جو بچے پکار رہے ہیں اللہ، جو ماں باپ پکار رہے ہیں اللہ، جو بزرگ پکار رہے ہیں اللہ، جہاں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی پکار کے ساتھ تو ہماری بھی پکار کو سن لے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جتنے دشمنان ہیں ان دشمنوں کا خاتمہ فرمائے اللہ۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا میرے اللہ۔ یا اللہ اس ملک میں بھی امن کو درہم برہم کرنے کی ناجائز اور ناپاک کوشش ہو رہی ہے اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ، مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ، مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ، مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ۔ اے اللہ جو غلط منصوبے بنا رہے ہیں میرے پاک پروردگار مساجد کے تعلق سے، علماؤں کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے، یا اللہ ان کے ناپاک عزائم کو ختم کر کے انہیں ہلاک و برباد کر دے میرے پاک پروردگار۔ ان کے حق میں اگر ایمان اگر ہے اللہ، ان کو سدھرنے کا موقع ہے اللہ، تو ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے پاک کر دے میرے پاک پروردگار۔ یہ نہیں سدھر سکتے میرے غفور الرحیم، یا اسی طریقے کی درندگی شیطانیت لے کر چلنے والے ہیں، تو اے اللہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہ صیحتوں کا جو آپ نے عذاب لایا تھا میرے پاک پروردگار، ایک چیخ کا عذاب تھا میرے اللہ، اب ہم نہتے ہیں میرے اللہ، ہم کمزور ہیں میرے اللہ، ہم ناتوان ہیں میرے اللہ، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے میرے اللہ، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے میرے اللہ جو ہماری بات کو سن سکے میرے غفور رحیم۔ تیری بارگاہ میں رکھ رہے ہیں اللہ، کن فیکون کی شان رکھنے والے، اس میں اعظم کا واسطہ ہے تجھے میرے پاک پروردگار۔ جتنے ہاتھ یہاں پر
اٹھے ہیں میرے اللہ، عورتوں کے اٹھے ہیں، بزرگوں کے اٹھے ہیں، نوجوانوں کے اٹھے ہیں، بچوں کے اٹھے ہیں، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار۔ اے کن فیکن کی شان رکھنے والے میرے اللہ، رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمانوں کے حق میں فیصلوں کو سنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اس ملک میں امن قائم کر دے میرے اللہ، یا اللہ یہ رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے حق میں فیصلوں کو سنا دے میرے اللہ۔ کل کا سورج نکلنے والا ہندوستان کی سرزمین کا انقلابی سورج بنا دے میرے پاک پروردگار، انقلابی سورج بنا دے میرے اللہ۔ اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے کانوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ جتنے دشمن آستین کے ہو یا آستین کے باہر کے ہو، جو مسلمانوں کو اور اسلام کو ڈھکے چھپے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے چہروں کو عیاں کر دے میرے اللہ، ان کے چہروں کو ظاہر کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے اے عالم الغیب والشہادہ، دل کی گہرائی سے تیری بارگاہ میں ان الفاظ کو، ان ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں میرے پاک پروردگار، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی، ان نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔